بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس کے حوالے سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی ایک شرط یہ بیان فرمائی کہ لباس آپ اچھے سے اچھا پہنیں لیکن نیت درست ہونی چاہیے، اس میں فخر، غرور اور تکبر نہ ہو۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کپڑے کو تکبر کی نیت سے لٹکایا، اللہ قیامت والے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، رحمت کی نظر نہیں کرے گا، شفقت کی نظر نہیں کرے گا۔ اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو، شلوار پجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اس میں پھر تفصیل ہے آج کل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی یہ منع فرمایا تو ساتھ تکبر کی شرط لگائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تہبند، وہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں تہبند باندھتا ہوں لیکن آہستہ آہستہ وہ نیچے چلی جاتی ہے تو میری وہ تہبند ٹخنوں سے نیچے آ جاتی ہے، تو یہ آپ نے جو بڑی سخت وعید فرمائی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو تکبر کی نیت سے لٹکائے۔ تو اس میں بھی پھر اصل حکم تو یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ تھی، آپ اپنی تہبند کو نصف پنڈلی تک رکھتے تھے، نصف پنڈلی تک، اور لیکن آپ نے اجازت دی کہ نصف پنڈلی جو ہے یہ بہتر ہے، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے، جیسے ہم عام طور پہ شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، بس نماز کے وقت اوپر کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی سستی کی وجہ سے اس طرح رکھتا ہے نیچے تو وہ ایک گناہ ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی تکبر کی نیت سے رکھتا ہے تو وہ پھر زیادہ گناہ ہے۔ ساتھ اگر تکبر مل جائے گا تو پھر تو وہ حرام کے درجے میں ہو جائے گا، کہ جو تکبر کی نیت سے اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھ رہا ہے تو وہ زیادہ گناہ ہے۔ اگر عام حالت میں رکھتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا زیادہ ساتھ تکبر کی نیت مل جائے۔ اور پھر نماز کے اندر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ نماز، ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہوں اور ادھر ہمیں اس عمل کی وجہ سے گناہ مل رہا ہو۔ تو اس واسطے ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار کا وہ ٹخنوں کا وہ حصہ جس کو کپڑے نے ڈانپا ہوا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ مردوں کے لیے ٹخنوں کو ننگا رکھنا، ننگا رکھنے کا مطلب یہ ہے اوپر سے آنے والا، یعنی اگر کوئی جراب وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس میں آئے گا۔ اوپر سے جو کپڑا نیچے لٹک رہا ہے نا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اور عورتوں کے لیے نیچے ہونا ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھیں۔ آج کل ترتیب الٹ ہو گئی، عورتوں نے ننگے کر لی ہیں اور مردوں نے جو ہے وہ ڈانپ لی ہیں، تو یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا جا رہا، صرف نیت درست ہونی چاہیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو احوص، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کپڑے ذرا گھٹیا قسم کے، کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، الک مال، تیرے پاس پیسے ہیں، مال ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں اور غلام ہیں، سب کچھ ہے میرے پاس۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو پھر اللہ کی نعمت تیرے اوپر نظر آنی چاہیے۔ مال اگر دیا ہے، اتنی طاقت ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن سکتے ہو، تو پھر اللہ کی نعمت تیرے جسم پر نظر آنی چاہیے۔ نیت صحیح ہو اور یہی نیت ہو کہ میں اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں نعمت کا استعمال کروں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو اس لیے اس نیت سے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اچھے سے اچھے کپڑا پہنوں، بس فخر، غرور، تکبر نہ ہو، اور جن کے پاس اتنے اچھے کپڑے نہیں ان کو حقیر نہیں سمجھنا، بس اس نیت سے آپ اچھے سے اچھا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ پسند کرتا ہے
کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر اس کے بندے پر نظر آئے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں دی ہیں وہ اپنے ان نعمتوں کو استعمال کریں، اپنے وجود پہ نظر آنی چاہیے تاکہ ان کو پھر شکر کا بھی موقع ملے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور جو لباس چاہتے ہو پہنو، لیکن ما لم یخالط اسراف ولا مخیلہ، شرط یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ ہو اور لباس پہننے میں تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو۔ اس کے بغیر، ان دو چیزوں کے بغیر آپ اپنی آمدنی کے اعتبار سے، فضول خرچی کا میں نے عرض کیا تھا، فضول خرچی کا کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ اتنا لگائیں گے تو یہ صحیح خرچ ہوگا، اس سے زیادہ لگائیں گے تو فضول خرچی ہوگی، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی اعتبار سے، اپنی آمدنی کے اعتبار سے۔ اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچہ کر رہا ہے کہ کل کو اس کو قرضہ لینا پڑ جائے گا تو یہ فضول خرچی میں آ جائے گا۔ ویسے اگر اپنی آمدنی کے اعتبار سے کوئی وہ خرچہ زیادہ کرتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں لباس کے حوالے سے مردوں کو ایک تو ریشمی لباس پہننے سے منع کیا گیا، سونا پہننے سے منع کیا گیا۔ ریشمی لباس میں پھر بعض روایات میں تفصیل ہے کہ مکمل لباس ریشمی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے مردوں کے لیے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت اس میں کوئی بناؤ سنگار ہے ریشمی کا، یا کوئی ریشمی ایک آدھ تار جو ہے نا وہ ریشمی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ مکمل لباس ریشمی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں مردوں کے لیے شوخ سرخ رنگ کا لباس سے منع کیا گیا۔ شوخ سرخ رنگ کا لباس جو بالکل زیادہ سرخ ہو، کیونکہ وہ عورتوں کے لیے ہے، جو مکمل سرخ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سرخ لباس پہنا تھا، لیکن وہ دھاری دار تھا، یعنی مکمل طور پر سرخ نہیں تھا، اس میں دھاری دار تھا، اس میں اور بھی کسی کلر اور رنگ کی جو ہے وہ ملاوٹ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مر رجل، ایک بندہ گزر رہا تھا، وعلیہ ثوبان احمران، اس نے دونوں کپڑے، یعنی اوپر والا کپڑا بھی اور نیچے والے کپڑے بھی دونوں سرخ رنگ کے، شوخ سرخ رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فلم یرد علیہ، نبی پاک نے اس کو جواب ہی نہیں دیا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا اس کپڑے کی وجہ سے کہ یہ رنگ تو عورتوں کے مناسب ہے، یہ مردوں کے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، وہ لباس میں ہو یا کسی بھی چیز میں۔ ان مردوں پر لعنت کی گئی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مشابہت کی اجازت نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، لباس میں بھی اور دوسری چیزوں کے اندر بھی۔ اور مردوں کے لیے سفید رنگ کے کپڑے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، سفید لباس پہنا کرو، اس میں یہ زیادہ پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی گندا ہوگا تو پتہ چل جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، بندہ تبدیل کر لے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کو بھی اسی سفید لباس میں کفن دیا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا بھی ثابت ہے، لیکن آپ نے جو ترغیب دی وہ زیادہ وہ سفید کپڑے کی دی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك